تمہارا کیا ہوگا؟ علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا؟ کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا؟ علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا؟ امام عصر کے آنے کے بعد آل سعود کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا؟ اچھی جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا؟ اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا؟ میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی؟ میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی؟ اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا؟ یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا؟ بخشوا دیں گی مگر اے دشمن زہرا تمہارا کیا ہوگا؟ جب ثنا خاکی زباں پر شہ کی مدحت آ گئی رنگ برساتی بہار قصب جنت آ گئی ہاں الٹ جاتے طبق جبریل کے پر کی قسم ہاں الٹ جاتے طبق جبریل کے پر کی قسم ذوالفقار حیدری کو کچھ مروت آ گئی غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں کہ گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے کہ گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے اور گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں بچ گیا فشار لہر سے اسی لیے کہ میں بچ گیا فشار لہر سے اسی لیے زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے
مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین کہ مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین اور اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اور میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ کہ یہ تو جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، ارے یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، اور میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صلوات کیجیے۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت، ماتم داران سید الشہداء، سب سے پہلے تو میں اپنا شورا اکرام کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسے اشعار کا انتخاب کر رہے ہیں جو مجھ جیسے طالب علم اور ذاکر کی وقت بچا دیتے ہیں، جو مجھ جیسا ذاکر کم علم رکھنے کے باوجود 15 منٹ لے 10 منٹ میں جو بات بیان کرتا ہے وہ شاید ایک مصرے میں بیان کر دیتا ہے۔ بڑے اچھے اچھے شاعر، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ سنڈیلا کے مومنین بہت اچھے سے عزاداری امام حسین اس بار کر رہے ہیں کہ جس سے جب مومنین کے آنے والوں کا دل خوش ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی عزا کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو میں اپنی دل کی ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کے بعد موضوع پہ آؤں گا کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کوئی کام اگر آپ توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کام کی اہمیت الگ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے آگے تشریف لیں، صلوات کیجیے پر محمد۔ تو میں نے دیکھا، جو مجھے محسوس ہوا کہ انسان توجہ کے ساتھ مجلس میں شرکت کر رہا ہے،
وہ اہمیت سمجھ رہا ہے کہ ہاں شہزادی کونین ہمارا انتظار نہ کریں کیونکہ وہ بڑی شخصیت ہے، ہم ان کے غلام و نوکر ہیں، ہمیں پہلے جانا چاہیے، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک عزادار اگر یہ سوچ رہا ہے تو وہ سچا عزادار ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا کہ ارشاد رب العزت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بارہا اس پہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی، بڑے بڑے ذاکرین خطبہ کے ذریعے، میرے منہ سے بھی سنا ہوگا۔ ایک زاویہ پہلو پچھلے 2 یا 3 دن میں مطالعے کے درمیان میرے سامنے آیا، میں نے کہا مومنین کے سامنے ولایت علی کا یہ پہلو بیان ہونا چاہیے، جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں اس کا ایک زاویہ نظر میرے سامنے آیا۔ میں نے سوچا کہ مومنین کے دلوں تک، دماغ تک علی کی یہ فضیلت ہونی چاہیے۔ کیا دیکھا کہ بندے کو لے گیا، پروردگار کہہ رہا ہے میں راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب جب پیغمبر اسلام، یہاں پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ جسم کو ہوئی، روح کو ہوئی، یہ بہت بحثیں ہو چکی ہے، ہر انسان مانتا ہے کہ جسم کو ہوئی ہے، کیونکہ اگر خواب میں ہوتی تو جو سو کر عرش پہ پہنچ جائے اس کو معراج ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر ایسے ہی ہوتا، سوتے میں خواب میں اگر اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہوتی تو جو خواب میں عرش الہی کو دیکھ لیتا اس کو معراج ہو جاتی۔ کیا فرق ہے رسول کی معراج میں اور اس میں؟ نہیں، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اب روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے نبی عرش الہی پر پہنچے، ایک مرتبہ پروردگار نے اپنے تمام انبیاء سے کہا کہ سب باراستہ ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی سواری چل رہی ہے، جناب آدم آگے بڑھے، کہا یا نبی اللہ سلام علیکم۔ جناب آدم نے سلام کیا، پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد شیش آگے بڑھے، ابراہیم آگے بڑھے، تمام انبیاء آخری نبی محمد مصطفیٰ کو سلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام تمام انبیاء کا سلام کا جواب دیتے چلے گئے۔ اب ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی کہ اے میرے حبیب رک جاؤ اور ان تمام انبیاء سے پوچھو کہ میں نے انہیں نبوت کیوں دی تھی۔ ان تمام انبیاء سے مخاطب ہو میرے نبی، میرے حبیب، کہ میں نے انہیں نبوت کیوں دی تھی۔ تو اب میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ آپ کو نبوت کیوں ملی؟ تمام نبیوں نے ایک الفاظ میں کہا کہ 3 چیزوں کے اقرار پر ہمیں نبوت ملی ہے۔ توجہ کا طالب ہو، ان 3 چیزوں کے اقرار پر ہمیں اللہ نے نبوت دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کے اقرار پر آپ سب کو نبوت ملی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، دوسرا ہم نے محمد مصطفیٰ آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور تیسرا آپ کے بھائی، آپ کے وصی، اس کے ولایت کا اقرار کیا، تو ہمیں نبوت ملی۔ اب یہاں پہ توجہ، جو زاویہ نظر میرے نظروں سے گزرا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے پر اور اے محمد آپ کی رسالت کا اقرار کرنے پر اور آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار کرنے پر۔ دیکھیے اقرار کرنے کا یہاں پر ذکر ہے، ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان ہوتا ہے دل سے، اقرار ہوتا ہے زبان سے۔ توجہ کا طالب ہو، جملہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں کہ توجہ کا طالب ہو۔ کہا کہ ذکر جو ہمارا کیا ہے، ایمان، وہ دل سے ہوتا ہے اور زبان سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو تمام نبیوں نے کہا کہ ہم نے ان 3 چیزوں کا اقرار کیا تو ہمیں نبوت ملی۔ اب جب اقرار کیا تو نبیوں نے کہا ہوگا، جب توحید کا اقرار کیا تو کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، جب محمد کی رسالت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا محمد الرسول اللہ، اور جب علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا علی ولی اللہ۔ ہم سے مسلمان پوچھتا ہے
ہم لوگ تو معاشرے یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہر طریقے کا ہر فرقے کا آدمی ہم کو ملتا ہے، کہتے ہیں صاحب آپ لوگ نے یہ تیسرا کلمہ کیسے بڑھا دیا؟ ہم لوگ سے پوچھتے ہو کہ کلمہ بڑھا دیا، ہمیں پوچھنا چاہیے یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے، تم نے گھٹا کیسے دیا؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم نے بڑھا دیا۔ ایک اور دلیل دیں، قرآن میں ہے پورا واقعہ، اللہ نے اپنے حبیب کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، پیغمبر اسلام کو اللہ نے جناب موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور پھر مولا علی کو کہا کہ میں موسیٰ ہوں، میرا علی جو ہے ہارون ہے، موسیٰ کے جو ولی وسیع ہے وہ ہارون ہے، تو دونوں کو تشبیہ دی۔ آخر اتنے نبیوں میں اولو العزم پیغمبر اور بھی ہیں، جناب ابراہیم بھی ہے، خلیل اللہ ہے، کسی سے بھی پروردگار تشبیہ دے سکتا تھا، اور خود پیغمبر اسلام بھی اپنے کو کسی سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف جناب موسیٰ سے کیوں دیا، اور مولا علی کو جناب ہارون سے ہی دی؟ تو قرآن نے ہی ہمیں بڑھ کر آواز دی، کہا ہم نے یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ جب اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو ان کے اسلام کو پھیلانے میں 3 شیطان ان کو روک رہے تھے۔ موسیٰ کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے 3 تھے، بچانے والے 12 تھے۔ توجہ ہے، جناب موسیٰ کے دین کو برباد کرنے والے 3، فرعون، حامان اور قارون، 3 برباد کرنے والے، 12 بچانے والے، پیغمبر اسلام کے دین کو بھی برباد کرنے والے 3، بچانے والے 12۔ صلوات بھیجی بر محمد۔ اس لیے تشبیہ دی یہ، لیکن ہاں یہاں پہ واضح کر دیں کہ یہ 3 والے 3 نہیں ہیں جن پہ ہم سب سے زیادہ لعنت کرتے ہیں، یہاں پہ ابو جہل، ابو لہب اور عاص ابن وائل ہیں، یہ 3 سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کو اگر کسی نے اذیت دی تو ان تینوں نے۔ یہ 3 کا ہم شیان حیدر کرار کے سامنے جہاں 3 کا ذکر ہوا تو وہی 3 آتے ہیں جن پہ لعنت بے شمار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے سامنے لعنت کا کیا ہے طریقہ۔ آپ نے سنا ہے کہ ابلیس جب بارگاہ الہی سے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور آدم کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ جھگڑا آدم سے ہے اور بدلہ نکالنا اولاد سے، تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جھگڑا کس سے ہے؟ باپ سے ہے، ہمارے جناب آدم ہمارے باپ، ہمارے باپ سے جھگڑا اور ہم سے جو ہے بدلہ نکال رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہو گیا؟ تو ہمیں ایک زاویہ نظر یہ ملا کہ ابلیسیت یہی ہے کہ جب نبی سے دشمنی ہو اور اس میں بس نہ چلتا ہو تو اس کی اولاد سے بدلہ لے لو۔ نبی سے دشمنی ہو اور آپ کا بس نہ چلے، ابلیسیت یہ کہتی ہے، شیطانیت یہ کہتی ہے کہ نبی سے تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی اولاد سے بدلہ لو۔ کہا کہ قیامت تک ہم لیں گے۔ اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار حرا میں تھے پیغمبر اسلام۔ اب جب دیکھیے توجہ کا طالب ہو، پیغمبر اسلام جب غار حرا سے نکلے تو اپنے سب سے شفیق چچا کے پاس گئے، اور شفیق چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہا اے چچا وہ امر آ گیا۔ اب جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ میں جو بات آپ کو نہیں بتائے ہوں اور آپ سے کہوں کہ وہ بات یاد کیجئے، جملہ غلط ہو جائے گا۔ میں نے بتایا ہی نہیں اور کہہ رہا ہوں کہ وہ بات یاد کیجئے۔ اب پیغمبر کہہ رہے وہ امر آ گیا، اس کا مطلب جناب ابو طالب کو پتا تھا کہ کون سا امر آیا ہے، وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ کہا وہ امر آ گیا، اے چچا آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے حکم خدا آ گیا ہے کہ دین کی تبلیغ، اپنی رسالت کا اعلان کرو۔
اور حکم پروردگار آنے کے بعد پیغمبر اسلام جناب ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں اے چچا امر آ گیا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ منزلت جناب ابو طالب سمجھیے. کہا وہ امر آ گیا، کیا کیا جائے چچا، آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا کہ بسم اللہ کیجئے. اب یہاں پہ جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا کہ آپ اس امر کو پہنچائیے، اس امر کو پہنچانے میں جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا میں اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا. توجہ کا طالب ہوں. کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ اے میرے سید و سردار، جو امر آ گیا اس کو پہنچا دیے آپ، اس کی رکاوٹ جو کرے گا، جو مخالفت کرے گا، میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا، میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا. اب آپ یہ بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پہلے آیا ہے، یہ آیت پہلے آئی ہے یا پہلے جناب ابو طالب نے کہا ہے؟ پروردگار نے اس آیت میں کیا کہا؟ اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ادھر جناب ابو طالب نے پہلے کہا کہ جو بھی پیغمبر آپ کی مخالفت کرے گا میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا. قرآن میں آیت آئی بعد میں، واہ پروردگار دونوں ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں، دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں؟ کہہ سکتا تھا نا پروردگار. کہا نہیں، نبی کا دشمن ہے، شاید تم نے تاریخ پڑھی نہیں. کہا جب میرا نبی مکے میں میرے دین کی تبلیغ کرتا تھا تو یہ ابو لہب اپنے کندھے پہ پتھروں کی جھولی لے کر چلتا تھا اور میرے محمد کے پیروں کا نشانہ بناتا تھا. یہ کام وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے انجام دیتا تھا، لہٰذا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. پروردگار نے کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابھی میں نے کہا کہ جناب ابو طالب نے کہا پہلے ہے، آیت بعد میں آئی ہے، تو اب بھی انسان کو جناب ابو طالب کی فضیلت میں شک ہے کہ اب یا تو یہ کہ قرآن ابھی آیت نہیں آئی ہے، اور قرآن میں جو بھی چیز آیت نازل نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے وہ کہاں ہوتی ہے؟ لوح محفوظ پر. یا تو یہ مانو کہ جناب ابو طالب کی نظریں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں، یا تو یہ کہو کہ جو ابو طالب کہتے ہیں وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. دو میں سے ایک ہی چارہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی قرآن نازل ہونا نہیں شروع ہوا، جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں دو میں سے ایک اشارہ ہے. یا تو یہ مانو کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی نظریں، یا تو یہ مانو کہ جو ابو طالب کہہ رہے ہیں وہ اللہ قرآن میں آیتیں بنا رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. بلند ترین صلوات بھیجیے بر محمد. دیکھیے میرا ایک ہمیشہ یہ انداز خطابت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تو سیکھ رہے ہیں، لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا کہ گفتگو تب تک جاری رکھتے ہیں جب تک آپ سننا چاہیں. یہ ہمیشہ میرا رہتا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے کیا نام ہے لگا کے بیٹھ کے پبلک نہیں سننا چاہ رہی زبردستی سنا رہے. اور برا تب سب سے زیادہ لگتا ہے انسان کو کہ علی کے فضائل پر انسان خاموش رہے. بات خطابت کی نہیں ہوتی، بات خطابت کی یہاں پر نہیں ہوتی. انسان کو یہ لگتا ہے کہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان میں علی کے فضائل نہیں پڑھے جائیں گے تو کہاں پڑھے جائیں گے؟ غیر تو منہ بنا لیتا ہے، اپنی منافقت کا اعلان کر دیتا ہے. علی کے فضائل ان کے چاہنے والوں میں نہیں پڑھے جائیں گے تو کہاں پڑھے جائیں گے؟ ہمیں تو زاویہ پہلو سب اہل بیت نے دے رکھا ہے علی کے پہچاننے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے کہ کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی کا چاہنے والا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا کی بھی انسان کو ضرورت ہے، لیکن میں نے وقت دیکھا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا کہ علی کا جب مسئلہ آتا ہے تو پروردگار پھر خود میدان میں آ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا معاہدہ ہے علی اور پروردگار کے درمیان کہ تم میرے دشمن مارو میں تمہارے دشمن ماروں گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
کہ بزرگوں سے یہ میرے ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور فرش عزا پر 4 چاند لگانے کی جو ہے زحمت گوارہ کریں. معذرت کے ساتھ دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں, سب آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ میں دعوت وکالت نہیں جانتا, بس جو آپ لوگ کو سے سیکھا ہے وہی آپ لوگ کو سنا دیتا ہوں سبق کے طور پر. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سنتے ہیں, اچھے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس کے لیے خدا سلامت رکھے آپ سب کو. اللہ نے ایک آیت اور نازل کی اور اس میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. وَالنَّجْمِ, دیکھیں میں اپنا رخ بدل رہا ہوں, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کہ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھکا, جب وہ پست ہوا. ہوا کے معنی 70 سے زیادہ ہیں. جب وہ اپنے مرکز سے ہٹا, جب وہ اپنی بلندی سے اترا, جھکا, پست ہوا, گرا. آپ یہ بتائیے پروردگار نے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں اور سب کمال کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ ناقص چیز کی تھوڑی نہ قسم کھائے گا, کمال کی قسم کھاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کوئی بھی انسان کو آپ لے لیجئے, کیا پستی کو پسند کرتا ہے؟ مرزا انیس, مرزا دبیر, کسی کو بھی آپ لے لیجئے, کسی نے پستی کو پسند کیا؟ حتیٰ کہ عام انسان بھی ہے تو بلندی دیکھتا ہے, کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ جانور بھی ہو تو بلندی دیکھتا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی بلندیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کے رہبر پست ہیں, جن کے خود کے رہبر پست ہیں, وہ بھی بلندی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بلندی پسند کرتا ہے, بلندی پسند کرتا ہے, بلندی پسند کرتا ہے. اے پروردگار, جب تو نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ بلندی پسند کرتا ہے, تو اس ستارے کے جھکنے میں ایسا کون سا کمال ہے کہ جو تو قسم کھا رہا ہے؟ یہ ستارہ جھک رہا ہے اور تو قسم کھا رہا ہے. عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ اے نادان, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا, جو میرے نزدیک بلندی کا معیار ہے وہ تو نہیں جانتا. دنیا میں بلندی کا معیار اور ہے, ہمارے نزدیک بلندی کا معیار اور ہے, ہمارے نزدیک بلندی کا معیار اور ہے. اب یہ ستارہ وہاں سے چلا تو کہاں اترا؟ پست ہوا تو کہاں پہنچا؟ علی کے دروازے پر. اب پروردگار کی بارگاہ میں کہوں کہ اتارنا تھا تو سورج بھی اتار سکتا تھا, اصول علی کل شیء قدیر ہے. سورج اتار سکتا تھا, چاند اتار سکتا تھا, ہیں پوری کہکشاں کو علی کے دروازے پر اتار سکتا تھا, لیکن نہیں اتارا. کس کو اتارا؟ ستارے کو. کیوں اتارا؟ کہا کہ جب میرا نبی اپنے اسلام کا ڈنکا بچائے گا تو لوگ جوگ در جوگ نبی کے پاس آ کر بیٹھیں گے, اور بیٹھنے کے بعد وہ جب بیٹھیں گے تو وہ لقب کے خواہش مند ہوں گے. تو اب میرا نبی کوئی لقب دے یا نہ دے, مورخ خود سے لکھ دے گا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اب میں ستارے کو علی کے دروازے پر جھکا کر ایک قانون بتا رہا ہوں کہ جب ستارہ علی کے دروازے پر جھکا دکھے تو وہ لائق فضیلت ہوتا ہے. اب ہمیں کسی کے فضائل پڑھ کر نہ سنانا, کسی صحابی کے لیے یہ نہ کہنا کہ ان کا مرتبہ احد کے پہاڑ جیسا ہے. ہمیں کسی کے فضائل پڑھ کر نہ سنانا. ہمیں قرآن نے ایک زاویہ نظر دیا ہے کہ جو علی کے دروازے پر جھکا دکھائی دے وہ لائق فضیلت ہوتا ہے, جو آگ و لکڑیاں لے کر آ جائے وہ لائق فضیلت نہیں ہے. اب دنیا کہے کہ فلاں کا تو کیا کہنے. میں نے جرار کا بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ بڑا شان سے پڑھتے ہیں کہ فلاں جرار آیا ہے, فلاں جرار آیا ہے, فلاں جرار آیا ہے.
میں نے کہا ہمارا جرار کہنے سے پہلے لغت میں معنی دیکھ لیتے کہ جرار کسے کہتے ہیں. توجہ، جملہ حدیث سماعت کر رہیے گا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جرار کسے کہتے ہیں. جرار اسے کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر جنگ کر رہا ہو، اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو جبرائیل ذوالفقار لے کر نازل ہو اور قصیدہ پڑھ رہا ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جرار وہ نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں جانے سے پہلے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہے یا رسول اللہ ہماری سلامتی کی دعا کر دیجئے گا. تاریخ میں ہمیں ایسے بھی جرار ملے، یا رسول اللہ ہماری سلامتی کی دعا کر دیجئے گا. یہ جرار ہے. میں اکثر اور بیشتر کہا عنوان تھا امامت اور امت کی پیشوائی. میں نے کہا میں نام نہیں لوں گا، آپ خود ثابت ہو جائے گا کہ کس کا حق ہے، امام کون ہونا چاہیے، امت کی پیشوائی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، خود امت فیصلہ کرے. ثابت دلائل ہم دے رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہو آپ بھی پیش کیجئے، جس کی قابل قبول ہوگی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے اس کی مان لیجئے گا. نہ ہمارا جھگڑا نہ آپ کا جھگڑا، نہ ہمارا جھگڑا نہ آپ کا جھگڑا. الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، بنا سر پیر کے الزام لگ رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا جرار ہیں، بڑے جرار ہیں. کیسے جرار؟ کہ خیبر میں جا رہے ہیں تو آگے پہلے چلتا ہے کیا، کون؟ سیناپتی، لشکر کا سالار. اور جب وہ چلتا ہے نا تو خیبر میں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد آگے جیسے ہی پہنچے تو آپ نے سنا ہے کہ خیبر کا در، اس کے پاس خندق، وہ دروازے پل بنتا تھا وہی بند ہو جاتا تھا تو کوئی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور اوپر بیٹھا تھا مرحب، اس کے اوپر ان کا سب سے بڑا پادری جو اشارہ کرتا تھا وہ بتاتا تھا ان کو مرحب پریشان نہ ہو، تم ہی فتح پہ ہو، تمہیں ہی فتح حاصل ہوگی، اوپر سے کہتا رہتا تھا. یہ آتے تھے. اب دیکھیے جرار کے قصے سنیے. یہ جرار آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، ادھر سے مرحب نے اپنا درہ کھولا اور جیسے ہی شکل باہر نکالی، یہ جرار ایسے جرار تھے کہ گھوڑا گھما کے بھاگے. اور جب پیغمبر کے سامنے آئے تو آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا ہوا خیبر کا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ فوج بھاگ گئی تھی، یا رسول اللہ یہ فوج بھاگ گئی تھی، ہم کیا کرتے، اکیلے تھوڑی نہ جنگ کرتے. جب پیغمبر اسلام فوج کی طرف پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا سردار بھاگ گیا تو ہم کیا کریں. جرار کے قصے سن رہے ہیں آپ. امت مسلمہ کا یہ عالمیہ ہے کہ جرار بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ جرار کا نام جو ہے مٹی پلید کر رہے ہیں. جیسے کسی نے یہاں بات بیچ میں آ گئی، بڑا اچھا جملہ کہا کہ بڑا اچھا کیا آپ لوگ نے جس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، بڑا اچھا کیا. ہمیں تو رضی اللہ کی کیٹیگری ہی نہیں پتا تھی، آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں بتا دیا کہ جب یزید رضی اللہ ایسا ہے تو ان کے بڑے بڑے رضی اللہ کیسے ہوں گے. ہمیں کیٹیگری نہیں پتا تھی رضی اللہ کی. ہم سے پوچھے سلام اللہ علیہ کی پوچھئے تو ہم بتا سکتے ہیں، علیہ السلام کی پوچھئے تو ہم بتا سکتے ہیں. ہمیں اس کی رضی اللہ کی نہیں پتا تھی، انہوں نے یزید کو کہہ کر بتا دیا کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے بڑے بڑے بھی ایسے ہوں گے. تو اب یہ خیبر میں جا رہے تھے اور بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے. اب علی کو پیغمبر اسلام نے 40ویں دن پورا سنا ہوا آپ کا واقعہ، بس نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور شاید اسی سے ربط مسائب ہو جائے. کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسمانی غذا روحانی غذا پہ غالب آ جاتی ہے اور کسی کو زیادہ دیر اس میں مبتلا رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو انسان، ہاں یہاں پہ بات آ گئی تو عرض کر دیں. دعوت ذوالفقار شیرہ آپ لوگ نے سنی بھی ہے، بارہا سنی ہے نا. کیا ہوا؟ 3 دن تک دعوتیں چل رہی تھیں، کھانا پہلے کھلاتے تھے، پیغام بعد میں دینے کی کوشش کرتے تھے.
ہے پیغام بعد میں دینے کی کوشش کرتے تھے پیغمبر اسلام، امت اٹھ کے بھاگ جاتی تھی۔ ہم سے پوچھا گیا آپ لوگ مجلس میں پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں؟ ہم نے کہا بھیا ہم لوگ تاریخ دیکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ تاریخ دیکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کھا کھا کے بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ یہاں نہیں ہے۔ تو ہم لوگ نے اپنا نظریہ ہی بدل دیا، ہم نے کہا ہم لوگ پہلے سنائیں گے بعد میں کھلائیں گے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ اب یہ گئے، مولا کائنات کو بلایا، نادی علی مظہر اللہ جائے، مولا کائنات تشریف لائے۔ علم سے چڑھنے والوں کی بھی ہمیں یہ تعجب ہے کہ جیسے وہ آپ نے مثل سنی ہوگی کہ جب انگور نہیں ملے تو انگور کھٹے ہو گئے، ہے نا؟ جب انگور نہیں ملے تو انگور کھٹے ہو گئے۔ اب کچھ نام نہاد لوگوں کے ہاتھ جب علم نہیں لگا تو یہ بدعت ہو گیا۔ اور ہم آج الحمدللہ صاحب خانہ کیا جو ہے شب داری ہے، ہم لوگ سے کہتے ہیں شب داری بدعت، اور خود علم کی یاد میں رات بھر جاگے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے۔ علم کے لیے جاگے، رات کو جاگنا ہی شب داری کہا جاتا ہے۔ علم کے لیے جاگے ہیں رات بھر۔ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ بھیا بدعت رات بھر علم کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، جاگ رہے ہو، بدعت کسی نے نہیں کہا۔ ہم مولا عباس کا علم سجا کے رات بھر جاگے تو کہتے ہیں بدعت، شب داری بدعت۔ اب مولا کائنات تشریف لائے، 40واں دن خیبر کا، علم دیا، بس آخری بات اس کے بعد رفت مسائل کہ علم لیا مولا کائنات نے۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرارًا۔ جملوں پہ توجہ ہے، پیغمبر کا جملہ ہے، مجھ جیسے کا نہیں ہے۔ کیا کہا کہ میں علم اسے دوں گا جو رجل کہتے ہیں مرد کو عربی میں، مرد کو دوں گا۔ اور پھر آگے بڑھا جرار ہو، اور اس کے بعد کہا جرار بھی کافی نہیں ہے، غیر فرار بھی ہو، اور اللہ و رسول اسے دوست رکھتے ہو، اور وہ بھی اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہو، اب مولا کائنات نے علم لیا، اور لینے کے بعد اب مولا کائنات آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد رجس پڑھا، اور خیبر کے در سے پہلے پتھر تھا۔ مولا کائنات نے جیسے ہی اس میں علم گاڑا، مرحب گھبرا گیا، اور گھبرا کر اپنے پادری کی طرف دیکھتا ہے۔ اب پادری کہتا ہے ارے ہمارے یار کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ جو ہے وہ ستارہ تھا، جب وہ اپنی جنگھا سے برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو یہ پتھر موم ہو جاتا ہے، یہ آنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، علی نے علم کو باہر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ اب مرحب چوک جاتا ہے، اور چوکنے کے بعد پادری کی طرف دیکھتا ہے، پادری گھبرا کر کہتا ہے کہ اب ہماری شکست پکی ہے، کہا ابھی تک کہ تو تم کہہ رہے تھے کہ فتح ہمارا مقدر ہے، اب کہہ رہے ہو کہ شکست ہوگی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے یہ دیکھا، یہ آنے والے کے ہاتھ میں علم ہے، جب یہ پتھر میں گاڑتا ہے تو ستارہ اپنی جگہ سے گردش کرتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ستارہ علی کے مطابق چل رہا ہے، علی ستارے کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ یہ علی کے اشارے پہ ستارہ چل رہا ہے، علی ستارے کے اشارے پہ نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا پیشوا کسے بنائیں گے کہ جو ہر میدان سے بھاگ جاتا ہو، یا اسے بنائیں گے کہ جسے پیغمبر اسلام نے بنایا ہے، جو ہر میدان میں پیر جما کے کھڑا ہو جائے، اسے بنائیں گے؟ معراج سے بس آخری بات اسی سے ربط مذہب، آخری جملہ ہے کہ معراج پر جب پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ ہوا تو اللہ نے ایک جملہ کہا، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، میں نے پوری
پوری کائنات تمہاری محبت میں بنائی ہے، پوری کائنات تمہاری محبت میں بنائی ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ جملہ سنا، کہا پروردگار تو نے میری محبت میں یہ کائنات بنائی ہے، میں تیری محبت میں اس کائنات کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اے میرے معبود، تو نے میری محبت میں اس کائنات کو بنایا ہے، میں تیری محبت میں کائنات کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ تاریخ میں ہمیں صرف 2 لوگوں نے یہ جملہ کہتے نظر آیا ہے، ایک پیغمبر اسلام نے معراج کی شب کہا ہے، اور ایک انہی کا نواسہ کربلا کے میدان میں خنجر چل رہا ہے، امام حسین نے آسمان کی طرف نظروں کو بلند کیا اور کہا ہے پروردگار میں تیری رضا کے لیے اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس دنیا کو ترک کر رہا ہوں، اے پروردگار میں تیری محبت میں اس دنیا کو ترک کر رہا ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ آمادہ ہیں گریہ کے لیے، آپ گریہ کے لیے آمادہ ہیں کہ دل چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس لال کا ذکر کریں کہ جو شبیہ پیغمبر ہے۔ شبیہ پیغمبر جب جب اجازت کے لیے آئے، امام حسین نے کہا کہ میں جب اپنے نانا کی زیارت چاہتا تھا تو میں اپنے نانا کی زیارت نہیں کر پاتا تھا ان کی رحلت کے بعد، اس لیے میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا۔ اے بیٹا تم چلے جاؤ گے تو میں اپنے نانا کی زیارت کیسے کروں گا؟ علی اکبر بار بار بابا کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ جب امام حسین نے دیکھا، کہا کہ مجھ سے زیادہ حق تم پر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، تم پر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ اب ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے جناب زینب کی خدمت میں، 18 سال پھوپھی نے پالا ہے، آ کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ پھوپھی اماں بابا نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ پھوپھی سے اجازت لو، اگر پھوپھی اجازت دے دے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ کہا ہے بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں مرنے کی؟ جناب علی اکبر نے جب یہ دیکھ لیا کہ پھوپھی کسی صورت اجازت دینے کے لیے تیار نہیں، ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا اور کہا کہ اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا اور میری دادی فاطمہ آپ سے سوال کر لے کہ اے بیٹی زینب یہ بتاؤ کہ میرے لال سے زیادہ کیا تمہیں اپنا لال علی اکبر پیارا تھا، تم نے علی اکبر کو میرے لال پر قربان ہونے کی اجازت کیوں نہ دی؟ ایک مرتبہ شہزادی تڑپی، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ جناب علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا سے رخصت کی اور کچھ دور آگے چلے، کیا دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر تڑپ کر گھوڑے سے اترے، اے بابا ابھی تو آپ نے خدا حافظ کہا تھا، یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کاش بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے تو اس ضعیف کے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کو سمجھ سکتے تھے۔ اب دوبارہ خدا حافظ کر کے میدان کارزار میں آئے، شجاعت کے جوہر دکھائے، پیاسا نوجوان ہے، آخر کب تک جنگ کرتا؟ پوری فوج نے مل کر حملہ کیا، سنان ابن انس نے سینے میں نیزے کی انی ماری، گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، علی اکبر تھے اور آ کر زمین پر تشریف لائے۔ اب علی اکبر نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا کہ جو کسی شہید نے نہیں کیا، اور یہاں پر کربلا یہی ہے کہ علی اکبر نے یہاں پر باپ کا احترام بتایا ہے۔ جناب علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ سلام میں وہ جملہ استعمال کیا کہ جس کا سلام جواب واجب نہ ہو، کیونکہ علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے، میرے بابا کو زبان ہلانے کی بھی زحمت نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین اپنے جوان کے سرحانے پہنچے، کہا بیٹا یہ بتاؤ کہاں زخم ہے؟ کہا ہے بابا لعین نے سینے میں نیزے کی انی ماری اور یہ کہہ کر توڑی ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جوان بیٹے کے سینہ سے برچھی کا پھل نکالے تو ہم جانے۔ اب حسین نے کربلا کی زمین پر وہ کارنامہ انجام دیا کہ صبر ایوبی بھی تھرانے لگا، حسین نے آستینوں کو پلٹا، علی اکبر کے زخم میں اپنی انگلیوں کو ڈالا، برچھی کی انی کو پکڑا، اب جو کھینچا برچھی کے ساتھ، برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ جوان نے ایڑیاں رگڑ کر ضعیف باپ کے سامنے دم توڑا۔
پڑا ھذا داران مظلوم کربلا، ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، علی اکبر کا لاشا قیام حسینی میں پہنچا۔ بس آخری جملے ہیں بعد شہادت امام حسین، جب پامالی کی بات آئی ہے تو جب شہداء کے لاشیں رکھے گئے، جب جناب حر کا لاشا رکھا گیا، ان کے سردار، ان کے قبیلے والے آئے، کہا ہم اپنے سردار کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ پھر جناب حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، کہا ہم اپنے سردار کا جب لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک کر ایک قبیلے والے آگے بڑھ رہے تھے، علی اکبر کے لاشے کی باری آئی، امت مسلمہ کے کچھ لوگ بڑھے، کہا یہ شبیہ پیغمبر ہے، ہم اپنے رسول کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اب ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر ان کے سردار کے لاشے کی پامالی کر دی جائے تو سمجھ لو پوری فوج کی لاشے کی پامالی ہو جائے گی۔ سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، غریب زہرا کا لاشا پڑا ہے، میری شہزادی فریاد کر رہی ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ رسول کا نواسا ہے، اس کے جسم کی پامالی نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامر، سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء واقعان کربلا کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ، قوم میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ